یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 30. Word was delivered in Canada, Willowdale Jamaat Khana, on the evening of 6th October 1979. پنتھ چالی نہیں کوئی وریو پاچھو جیا دیونا دھی پنتھ ساچو پنتھ چالی نہیں کوئی وریو پاچھو جی شرن شرن ویدنا دھیاو منیور بھائی. مولانا حضرت امام فیصل اللہ تھوڑا مومنو اللہ زندہ رہو. کل میں نے بے ویو کے جماعت خانے میں یہ پرومس کیا تھا کہ حضرت امام کی ابھی جو ریسنٹ پروگرام لندن میں ہوئی اس کے اندر ہر روز ہر منڈلی میں اور ہال میں ریپیٹ کر کر کے امام نے 3 جو باتیں کہیں. ایک تو یہ کہ اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، دوسرا یہ کہ تم آپس میں سنگٹھت رہو، جماعتی سیوا کرو، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ تم اپنی جو پرانالیکا ہے اس کو کبھی مت چھوڑنا. تو آج میں ان ٹریڈیشنل پرانالیکا کے اوپر میں یہ ساری بات کروں گا جو بہت ضروری ہے. ٹریڈیشنز جو ہیں ان کو عربی زبان کے اندر روایات کہتے ہیں، ہم اس کو پرانالیکا بولتے ہیں. ہمارے باپ داداؤں سے بعض ایسی باتیں چلی آتی ہیں کہ جو باتیں سینکڑوں ہزاروں سال سے وڈیروں کے انوبھو سے سچ ہوتی ہیں اور ان کے اندر جماعتوں کے، کنبوں کے اور ویکتیگت آدمیوں کے فائدے ہوتے ہیں. ٹریڈیشنز دھارمک بھی ہوتی ہیں اور سماجک بھی ہوتی ہیں. امام نے ہمیں ایک طرف مذہب کے اوپر مستقیم رہنے کے لیے فرمان دیا، تو دوسری طرف ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ تمہاری ایسٹرن ٹریڈیشن ویسٹرن کنٹریز کے اندر آ کے ہمیں اس بات کا تھوڑا تھوڑا ڈر ضرور ہے کہ اگر ہم نے اپنی ویسٹرن حالت کو اپنا لیا اور ایسٹرن حالت کو ہم نے چھوڑ دیا بالکل، ہماری پرانالیکا کبھی ہم بھول گئے، باپ داداؤں کا چلتا ہوا ہزاروں سال کا مذہب ہم بھول گئے، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ 150 برس میں 2-4-5 پیڑھیوں کے اندر اسماعیلی قوم آہستہ آہستہ دوسری قوموں کے ساتھ مکس ہوتی جائے گی اور ہماری جو آئیڈینٹی ہے، ہماری اینٹیٹی ہے، ہمارا ویکتتو ہے، ہمارا اسماعیلی پن جو ہے وہ مٹ جائے گا. اور اس قسم کی باتیں ہماری ہسٹری میں اور دوسری قوموں کی ہسٹری میں بن چکی ہیں. میں ایک دفعہ بیروت گیا. ایک زمانے کے اندر لیبنان جو تھا وہ سیریا کا ایک فرانس تھا، پروونس تھا. 1921 تلک اوٹومان ایمپائر تھی. پہلی جو ورلڈ وار ہوئی 1914-19 تک، اس کے اندر ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جو ترکی تھی اس وقت اوٹومان ایمپائر کہلاتی تھی. بہت
بہت بڑی ایمپائر تھی. جتنے بھی مسلم دیش تھے مڈل ایسٹ کے وہ سب اس اوٹومان ایمپائر کے اندر تھے. یورپ کا بھی کچھ بھاگ اس کے ہاتھ کے نیچے تھا، جیسے کہ رومانیہ، البینیا، یوگوسلاویا. یہ ٹرکش گورنمنٹ کے ہاتھ کے نیچے ان کے پرانت تھے. یورپین کنٹریز نے اس مسلم ایمپائر کو توڑنے کے لیے ایک پلان باندھ لیا تھا اور اس کے اندر لگ بھگ وہ کامیاب ہو گئے. ان کا تو یہ بھی پلان تھا کہ ٹرکش گورنمنٹ کو اور دوسرے تمام مسلم دیشوں کو اتنا مٹا ڈالو کہ سینکڑوں سال تک سر نہ اٹھائیں. لیکن حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے خود ذاتی انگت طور پہ اس کے اندر بھاگ لے کے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ٹرکی کو بچا لیا. وہ آج میرا سبجیکٹ نہیں. لیبنان ٹرکی کا بھاگ تھا، یعنی سیریا کا بھاگ تھا اوریجنلی، اور سیریا ٹرکی کے ہاتھ کے نیچے تھا. تو فرانس نے اور برٹن نے مل کے سیریا کے ٹکڑے کیے، لیبنان جدا کر کے فرانس کو دیا، سیریا جو تھا وہ بھی فرانس کو دیا، اور جو ٹرانس جارڈن تھا جس کو پیلسٹائن کہتے تھے پہلے، وہ برٹش نے اپنے ہاتھ میں لیا، جس میں آج اسرائیل ہے اور جارڈن ہے. اس زمانے کے اندر جب ٹرکش گورنمنٹ مٹ رہی تھی، نئی گورنمنٹ بن رہی تھی، سلطان عبد الحمید جو آخری خلیفہ تھا مسلمانوں کا، اس کو نکال دیا گیا. کمال اتاتورک جو تھا وہ پریزیڈنٹ بنا اور ترکی ایک ریپبلک بن گیا. بہت سے اپنے اسماعیلی اوٹومان گورنمنٹ کے آفیسروں کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے تھے، اس سے بچنے کے لیے وہ بھاگے. جس طرح عیدی امین نے ظلم اٹھایا اور لوگوں کو تنگ کر کے بھگایا، اس طرح سے ٹرکش گورنمنٹ کے جو آفیسر تھے انہوں نے شیعہ لوگوں کو اتنا تنگ کیا کہ اپنا دیش چھوڑ کے بہت سے لوگ بھاگ گئے. وہ زمانہ تھا 1916 اور 1921 کے بیچ میں لگ بھگ 7 سے 8 ہزار سیرین اسماعیلی ارجنٹینا میں چلے گئے جو آج تک ادھر ہیں، اور لگ بھگ 10 سے 15 ہزار اسماعیلی لیبنان میں آ گئے. ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہ رہا، گھر کے ساتھ ان کی لین دین کورسپونڈنس اور چیز وغیرہ پتر ویوہار نہ رہا. ارجنٹینا کے وہ 7,000 اسماعیلی وہ بھی آج مل چکے ہیں تھوڑے سے. پرنس علی خان نامدار وہاں بہت آیا جایا کرتے تھے، اور یہ بات ہم کو پرنس علی خان نامدار نے فرمائی کہ ارجنٹینا کے اندر 7 سے 8 سے 10 ہزار اسماعیلی سیرین ہیں، آج بھی ہیں. اسی طرح سے لیبنان کے اندر یہ جو 10-15 ہزار اسماعیلی سیریا سے سلمیا سے آ گئے، لڑائی کے بعد ان کا کانٹیکٹ بھی گھر سے ٹوٹ گیا. اندر اندر ان لوگوں نے آپس میں ملنا چھوڑ دیا. ٹریڈیشنز جو ہماری تھیں، جو سب سے بڑی اتم ٹریڈیشن جو ہماری ہے وہ جماعت خانہ ہے، جو ہمارا ایک سینٹر ہے، ہماری ہب ہے کہ جس کے اوپر سارا ویل چلتا ہے، وہ چیز انہوں نے بھلا دی. اور آج انجام یہ آیا کہ اس بات کو آج سے 60 برس ہوئے ہیں، ہمارے وہ 15,000 جتنے اسماعیلی جو لیبنان میں تھے وہ میلٹ ہو کے سوسائٹی میں مکس ہو گئے ہیں. کچھ برس پہلے میں جب وہاں گیا تو وہاں ایک اپنا وکیل تھا، ابھی وہ دمشق میں ہے، اس کا نام تھا خضر حموی. کچھ لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے. مولا کے گھر کا عاشق ہے، بہت اچھی فیملی کا سیرین آدمی ہے. تو میرا بڑا اچھا یاد تھا. اس کو میں نے ایک دفعہ کہا کہ یہاں بہت برس پہلے اسماعیلی آئے تھے، کیا ہوا؟ کہتا ادھر بہت ہے.
چلنا ہے؟ میں نے بولا اسی لیے تو بات کی ہے. تو بیروت سے تقریباً 70, 80, 90 اور 100 مائل کے وسطار میں یہ لوگ رہتے ہیں. ہم لوگ ادھر گئے. ایک سینٹر ہے جس کا نام ہے اکڑ. کچھ یاروں دوستوں کو جان پہچان کے کارن سے ہمارا یہ مومن خضر حنوی ان کے گھروں میں لے گیا. ہم جب پہلے گھر میں پہنچے, ایک 90 برس کی بڈھی اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 70, 68, 70 کے قریب تھی. وہ ہم کو ملے. یہ ہمارا پہلا گھر تھا. بیٹھے باتیں چیتیں کی. میں نے پوچھا کہ اسماعیلی ہو؟ تو کہا ہاں. کب آئے؟ کہ ہم 1916 کے فرض میں آئے, لیکن کبھی جماعت خانہ بنا ادھر؟ بولی کبھی نہیں. آج کیا حال ہے تمہارے بچوں کا کہ بچے جو ہیں وہ مذہب کو جانتے ہی نہیں. میں ان کی ساری ڈیٹیل آج دینا نہیں چاہتا. میرا تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہسٹوریکل پوائنٹ ایک وٹنس اور ایویڈنس کے طور پہ دے دوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور بھوتکال میں پاسٹ میں کیا ہو گیا ہے. ہم بہت سے گھر گھومے پھرے, بہت سی چیزوں کے میں نے نوٹس بھی لیے, ریکارڈنگ بھی لی. آج ان میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, جو اس وقت 20 برس کی عمر کے تھے جب وہ لوگ نکلے, یعنی 80-90 برس کے جو لوگ ہیں, ان کو یہ خیال ہے کہ ہم اسماعیلی تھے. لیکن ان کی جو اولاد ہے اور پھر ان کے بعد جو ان کی اولاد ہے, یعنی ان کے گرانڈ چلڈرن جو ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں مذہب کا. ہمارے مذہب کا بھی پتا نہیں, دوسرے مذہبوں کا بھی پتا نہیں, کیونکہ اسماعیلی ہونے کی وجہ سے جو ان کی سیکنڈ جنریشن تھی وہ دوسرے مذہبوں سے جدی رہی, لیکن جو تھرڈ جنریشن تھی, گرانڈ چلڈرن تھے, وہ لوگ آہستہ آہستہ کرسچن بن گئے, دوسرے شیعہ سنی گروپ میں چلے گئے. اسماعیلی اینٹیٹی ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ نہ جماعت خانہ تھا, نہ ان کو مذہب کے ساتھ اور ہماری ٹریڈیشنز کے ساتھ کوئی سبند رہا. پولیٹیکل فیئر کے کارن اپنے آپ کو چھپاتے رہے, اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے اندر گھبراتے تھے. اس لیے جماعت خانے بھی نہ بن سکے, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا بھی چھوٹ گیا. یہی بات ارجنٹینا میں ہوئی کہ یہاں 7-10 ہزار اسماعیلی مٹ گئے. یہی بات یمن میں ہوئی. آج آپ ایجپٹ میں جاؤ تو ہمارے اماموں کی پرانی جاہو جلالی کے بہت سے مونومنٹس کھڑے ہیں. آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے خوشی کے ساتھ دیکھتے دیکھتے, لیکن ساتھ جس طرح خوشی کے آنسو آتے ہیں ایسے غم کے آنسو بھی نکلتے ہیں کہ آج جس ملک کے اندر ہمارے اماموں نے آسرے 150 برس راج کیا, آج اس ملک میں ایک اسماعیلی نہیں. وہاں تو بہت اسماعیلی تھے, لاکھوں تھے. آج ایک اسماعیلی صرف کیرو کے اندر ہے, وہ بھی تنزانیہ سے آ کے رہا ہے, لیکن ایجپشین میں سے ایک بھی اسماعیلی نہیں. وہ لوگ ہسٹری جانتے ہیں, اماموں کے نام جانتے ہیں, لیکن اسماعیلی کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق ٹوٹ گیا. پولیٹیکل فرض کے کارن سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا چھوٹ گیا, اپنے آپ کو ظاہر کرنا چھوٹ گیا, بچوں کو تعلیم دینا چھوٹ گیا, مٹ گئے. انڈیا چھوڑ کے ہم جب اماموں کے فرمانوں کے حساب سے افریقہ گئے تو اماموں نے ہمارے ساتھ ہم کو اس بات کی تلقین کی. ہندوستان کے مشنری افریقہ آتے رہے, ہر سال ہر 2 سال کے بعد کوئی نہ کوئی آتا رہا. خود امام نے سفر کیے, مسافریاں کی اور آتے رہے. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ اور 1899 کے اندر 22 برس کی عمر میں پہلی مسافری کر کے جب جنگ بار گئے تو سب 2 مہینے ٹھہرے.
یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امام نے دیکھا کہ وہاں کچھی بھی ہیں، کاٹیا واڑی بھی ہیں، سینٹرل انڈیا کے رہنے والے بھی ہیں، کچھ گوادری ہیں، سندھی ہیں، یہ مکسچر ہیں. اس کے اندر جب مذہبی بات چیت ہوتی تھی تو کاٹیا واڑی مکھی ہوئے، کچھی کامڑیا ہوئے یا کوئی سندھی اس طرح کا گروپ آ جاوے تو وہ بولے سندھ میں ایسا ہوتا تھا، وہ بولے کاٹیا واڑ میں ایسا ہوتا تھا. جیسا کہ آج شکاگو کے اندر 1600 اسماعیلی جماعت ہے، یہاں پاکستانی زیادہ ہیں. یہ چیز وہاں اس وقت بہت ہم کو تکلیف والی پرابلم بن چکی ہے. پاکستان کے اسماعیلی پاکستان کو کہتے ہیں، یہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. ہندوستان کے جو اسماعیلی، افریقہ کے اسماعیلی، وہ کہتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے. وہاں دعا یوں پڑھائی جاتی ہے، وہاں تسبیح یوں نکالی جاتی ہے. امام سلطان محمد شاہ نے جب یہ چیز وہاں دیکھی تو مولانا حضرت امام ہر روز شام کو جماعت خانے آتے تھے. کبھی دعا سے پہلے آوے، کبھی دعا کے بعد آتا تھا. جماعت کے اندر مکھی کو فرمان تھا کہ ساری کریا میرے سامنے کرو. ناندی دیکھی مولانا کے ناندی کس طرح سے کرتے ہیں، گھٹ پاٹ، تھاپ، سفرا، مہمانی، جو کچھ بھی ہماری کریا کرم ہے. مولانا حضرت امام 2 مہینے ٹھہرے سلطان محمد شاہ، اور خود وہاں بیٹھ کے جماعت خانے کے اندر خود بیٹھ کے شاہ پیر کے اس جومے نے اپنی مذہب کی جتنی بھی ریت رسم ردی رواج تھے ان کو اس نے فرمان کیا، یہاں ایسا کرو، یہاں ایسا کرو، یہاں ایسا کرو. افریقہ کے اندر جو کچھ بھی ہمارے مذہب کی ریت رسمیں ہیں وہ کسی مشنری کی یا کسی بھگت کی بنائی ہوئی یا کہی ہوئی نہیں، خود امام نے اپنی حاضری میں جماعت خانے کے اندر بیٹھ کے فرمائی ہیں. ایک دن سونے کے داگینے تھے زنزبار کے جماعت خانے میں، تو داگینے تو پڑے تھے. ایک دن پہلے اناؤنس ہو گیا تھا کہ آپ کی کیا داگینے سونے کے نازی کیے جائیں گے. دوسرے دن مکھی نے وہ داگینے سب سے پہلے رکھے، اور ایسے ہوتا بھی ایسا ہی رہا. تو جو نازی کرنے والا آدمی تھا اس نے کوئی داگینہ ایک اٹھایا، اللہ میرے یہ فلانی چیز ہے. مولا بیٹھا ہے، اس نے کچھ 10 شلنگ سے کوئی چیز اٹھائی ہوئی گی. اب وہ قیمتی چیز تھی جو کہ اس وقت سونے کا بھاؤ بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ ایسی کچھ رقم تھی کہ مکھی کو ایسا لگا کہ داگینہ لگ بھگ 25 سے 30 شلنگ کا ہے، مگر 10 شلنگ سے زیادہ کوئی نہیں بڑھتا. تو اس نے اس کو بولا بند کرو، اس کے پیسے اچھے نہیں آتے، داگینے رکھ لیے. مولا کہتے ہیں مکھی کائے کو بند کیا؟ کہ خدا بند اس کا بھاؤ اچھا نہیں آتا. مولانا سلطان محمد شاہ کے فرمایا دیکھو مکھی، ہمارے ایک روحانی بچے نے اپنی راضی خوشی سے ہم کو کوئی چیز دی ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے. اب کوئی روحانی بچہ اس کی کم قیمت ڈالتا ہے اور زیادہ دینے والا کوئی نہیں ملتا، تو کیا تم اس کو یہاں سے لے کے بازار میں جا کے بیچو گے؟ نہ کرو. نہ کرنے والا وہ کوئی چکنا آدمی تھا. اس نے یہ سوچا کہ مولا کے گھر کی کارسازی کمتی ہوتی ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ بہت فکر ہوتی ہے مولا کی کارسازی کی، خود بھلے رسول نہ دیتا ہوئے. وہ آدمی جو آخری بولی دے دے تو 5-6 دفعہ 12 شلنگ 12 شلنگ، اللہ میرا 12 شلنگ، اللہ میرا 12 شلنگ، وہ 5-6 دفعہ جو بولا، مولانا سلطان محمد شاہ نے ہاتھ اونچا کیا، دیکھو 3 دفعہ بولی بولو، اگر کوئی 3 دفعہ بولنے کے بعد بھی کوئی نہیں پڑھا ہے اس کو دیکھو، بولو خیر پاؤ. خیر پاؤ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ لفظ جنانوں میں ہے. نادی کرنے کے بعد جب یہ نادی ختم ہوتی ہے تو نادی والے کو امام کہتے ہیں، اس کو 3 دفعہ بولنے کے بعد اگر کوئی نہیں بڑھے تو وہ نادی دے دو، بولو خیر پاؤ، یعنی تمہارا بھلا ہو رہے، یہ چیز تم کو بھلائی دے رہے.
یہ چیز تمہارے لیے خیر اور برکت والی بنے، خیر پاؤ، ناندی کرنے والے کی اینڈنگ خیر پاؤ سے ہونی چاہیے۔ یہ جو ٹریڈیشنز ہیں ہماری بہت ہیں، میں آج تک آپ کو نہیں بتا سکتا، اس کی تو ایک کلاس ہونی چاہیے، لیکن جتنی بن سکے گی بتاؤں گا، مذہبی بھی بتاؤں گا، سوشل بھی بتاؤں گا۔ اس طرح امام سلطان محمد شاہ نے ناندی کا سلسلہ شروع کیا۔ کھانے پینے کی جو چیزیں تھی ناندی کی، اس کے اندر سلیکٹ کر کے بعض اچھی اچھی چیزیں ایک سائڈ میں چلی جاتی تھی، اور باقی جو چیز تھی یہ تو نورانی مال ہے، یعنی ایسا سمجھو کہ بریانی سائڈ میں چلی گئی اور کھچڑی اور دال چاول ادھر رہ گئے۔ تو اس قسم کے یہ سیگریگیشن ہوتا تھا۔ امام کی تو آنکھیں کبھی وہ بند کرے تو بھی دیکھتا ہے۔ تو مولا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے خداوند یہ اسپیشل سفرہ ہے۔ یہ اسپیشل سفرہ کہے گا کہ خداوند بس یہ ایسا ہے، سمجھا نہ سکے۔ مولانا حضرت امام نے ہنس کے فرمایا میرے جماعت خانے میں جو کچھ آ گیا میرے گھر میں نے اس کو قبول کر لیا۔ میرے روحانی بچے نے گھر میں سے جب نیت کر کے وہ پلیٹ نکالی اس وقت میں نے قبول کر لیا۔ یہاں کوئی چیز بڑی چھوٹی اونچی نیچی نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بچوں کے اندر بھی کوئی بھی اونچا نیچا بڑا چھوٹا امیر غریب راجا کے غلام نہیں ہے، سب فرق ہے۔ مولانا حضرت امام فرمایا ریت پر سب ناندی کرو۔ ہاں اس زمانے میں ہماری زنجبار کی جماعت بہت بڑی تھی، 1899 کے اندر 4000 اسماعیلی تھے۔ تو مولانا نے فرمایا وہ جماعت خانہ جو ابھی جدھر کھڑا ہے یہاں جھونا جماعت خانہ، بیٹھا جماعت خانہ تھا۔ ایک دفعہ اس کی فوٹو میرے ہاتھ میں مرحوم کاؤنٹ مولو فادر نے مجھ کو دی تھی۔ میں بہت ڈھونڈتا رہا، کم نصیب مجھے کہیں ہاتھ میں نہیں آئی، شاید مل جائے۔ جھونا جماعت خانہ چھوٹا تھا تو بہت کنجسٹڈ تھا۔ تبھی تو امام نے فرمایا نوا جماعت خانہ بناؤ، میں انڈیا سے مستری بھیجوں گا۔ تو مولا نے خاکی مستری کو ہندوستان سے یہاں بھیجا تھا اور یہ جماعت خانہ بنا۔ مولا فرمایا کہ یہاں نادی کرو، اونچ نیچ کچھ نہیں، لیکن کبھی آدمی زیادہ ہے تو نادی کی قیمت چیزیں جو ہیں آدھا ادھر لے جاؤ آدھا ادھر لے جاؤ۔ اس زمانے میں بھائیوں کا جماعت خانہ شدہ تھا تو بھی مردوں کے اندر بھی 2 جگہ نادی ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر یہ انسان کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مولا کے پیسے کمتی ہوتے ہیں، ہماری یہ نیت نہیں۔ دارالسلام کے اندر ایک آدمی کھڑا تھا، 2 سیتاپھل پہ 2 سیتاپھل، دونوں کی قیمت بہت ہو گئے تو 2 شلنگ ہو گئے، وہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن ایک آدمی نے ایک آدمی کو کہا کہ یہ سیتاپھل میرے لیے لے لینا، 10 شلنگ کی نوٹ تھی۔ ایک بازو والا سن گیا، اس نے دیکھا کہ یہ پیسے والے آدمی کو 2 سیتاپھل چاہیے، میں اوپانگا جماعت خانے کی بات کرتا ہوں۔ نادی والے نے کہا میرے یہاں 2 سیتاپھل 50 سینٹ۔ تو جو جس کو چاہیے تھے اس نے کہا 1 شلنگ، مگر جس کو نہیں چاہیے تھے اور وہ سن گیا اس کے دل میں یہ دکھتا تھا کہ حضرت امام کی کارسازی کم ہو جائے گی، صاحب غریب ہو جائے گا، کہا 10 شلنگ، کیونکہ اس نے 10 کی نوٹ دی تھی۔ تو یہ تو آدمی چلا گیا، اس کے پاس 10 ہی شلنگ دیے تھے اس نے، اب وہ 10 شلنگ اس کے اوپر پڑے، 10 شلنگ دینے کی طاقت نہیں تھی، کھیسے میں تھے بھی نہیں۔ سب کے سامنے شرمندہ ہوا اور واپس اس کی ناندی ہوئی، ناندی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ ایسا کرنے کی تجھے ضرورت کیا؟ کہتا میں نے ایسا سوچا مولا کی کارسازی بڑھے۔ میں بولا ملک یہ طریقے نہیں کارسازی بڑھنے کے، اور ایمان کو کچھ پیسے کی پرواہ نہیں ہے، ریسر کی بات کرو۔ تو ہماری ایک ٹریڈیشنز میں سے ایک یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ کئی چیزوں کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ دیتے ہیں۔ بعض آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ جو نازی ہے یہ غریبوں کا حق ہے۔ نہیں دینداروں، یہ غریبوں کا حق نہیں،
کبھی بھی ہمارے مذہب کے اندر ناندی کے بہانے غریبوں کے لیے نہیں لائے جاتے. یہ تو اللہ رسول کی شاہ پیر کی مہمانی ہے. شاہ پیر اس کو پھینک دے اور کچھ بھی کرے لیکن غریبوں کا حق نہیں. ہاں کبھی کسی غریب آدمی نے ایک بولی دی ہے اور پیسے والے نے دیکھا کہ غریب آدمی ہے بڑھ رہا ہے تو پیسے والا چپ ہو جائے بھلے غریب کھٹے, ایسا ہو سکتا ہے. اور غریب کو اتےجن پہلے دو. وہ پہلے زمانے جیسے غریب آج ہمارے میں نہیں ہے. ایسے غریب بہت ہیں کہ جو ویلفیئر سے پیسے لیتے ہیں ہندوستان میں, پاکستان میں, افریقہ کے اندر, اور ان کو 100, 150, 200, 300, 400 شلنگ تک ملتے ہیں, مگر 30-40 شلنگ کی بیئر پیتے ہیں, 10-20 شلنگ کے سگریٹ پی جاتے ہیں. ان کو میں غریب نہیں سمجھتا, ان کے اوپر رحم بھی نہیں کرنا چاہیے. کبھی اس کو اپنے بچوں کا خیال نہیں تو دوسروں کو کئی کو بچوں کا خیال ہو سکے, اس کو یہ چیز سکھانی چاہیے. تو ناندی جو ہے وہ غریبوں کا حق نہیں. ناندی کیا ہے؟ ہم جو رزق کھاتے ہیں تو ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ میں کھاؤں اس سے پہلے میں اپنے مولا کو کھلاؤں. ایسا مانو کہ ٹورنٹو کے اندر حاضر امام ظاہر بیٹھا ہوئے, حاضر رہتا ہوئے آپ کے ساتھ, تو آپ کا دل کبھی چاہے کہ میں بھی حاضر امام کو اپنے گھر سے کچھ پکا کے کھلاؤں, تو وہ مہمانی گھر سرکار کے گھر پہ جاوے اور مولا اس میں سے کھاوے تو آپ کو کیا خوشی ہو گئے. ہر مومن کو یہ چانس ملنے کی وجہ سے کہ چانس ملے, اس وجہ سے یہ ناندی رکھی گئی کہ گھر میں جو کچھ بھی پکاؤ اس میں سے ایک چھوٹا سا پورشن جتنا تم افورڈ کر سکتے ہو, اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے, اتنا نکالنے کے بعد یہ دیکھ کے وہ جمع خانے میں شاہ پیر کے نام کا ہم لے کے آتے ہیں. امام علی شاہ محبوب صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی جمع خانے کے اندر ناندی لے کے آتا ہے وہ میری مہمانی ہے. اگر اس آدمی کی دشمن کی کوئی بھول چک ہے, تو میں وہ ناندی کی جتنی قیمت سے وہ ناندی گئی وہ میں 10 پیسے جمع کرتا ہوں. اور جو آدمی ناندی لے کے گھر جاتا ہے خرید کے, اس کے بھی وہ پیسے اس کی 10 کے بھول چک کے حساب میں میں جمع کرتا ہوں. اگر کوئی 10 کی بھول چک نہیں تو وہ میری مہمانی ہے. یہ ٹریڈیشن ہماری, یہ دھارمک پرنالی کا ناندی کی بہت جونی ہے. 1962 میں لندن کے اندر چھوٹی جماعت تھی, اسٹوڈنٹس زیادہ تھے. 2 اسٹوڈنٹس, ایک یوگانڈا کا ایک تنزانیہ کا, مکھی کامڑیا بنے. انہوں نے ایسا سوچا کہ یہ جو ناندی ہے یہ تو پرانی ریت رسم ہے, تو جس کو من مراد ڈال دے ہوئے ناندی لانے کی ضرورت نہیں. جمع خانے میں اناؤنس کیا, اللہ میرے عقل سے کوئی ناندی مت لا رہے, من مراد پیسے ڈال دو. کوئی ایسا آدمی بھی تھا کہ جس کو مذہب کی خبر تھی, اس نے مکھی کامڑیا کے ساتھ تھوڑی بات کرنی شروع کر دی, مگر مکھی کامڑیا جوان تھے, بچے تھے, 20-22 برس کے, انہوں نے نکال دیا. اس آدمی نے سرکار کو ٹیلی گرام کیا مارسیلس کے ایڈریس کے اوپر. مولانا سلطان محمد شاہ نے فوراً ایک تار بھیجا. وہاں ڈاکٹر ممباسا والا جان محمد تھا. اس وقت کاؤنسل وغیرہ کی استھاپنا نہیں ہوئی تھی, لیکن ماں باپ نے تالیکہ بھیجا, ریزیوم ناندی امیڈیٹلی اینڈ رپورٹ ٹو می. جانو ڈاکٹر کو ساتھ نے بلایا, باتیں پوچھی, مکھی کامڑیا کو بلایا. امام سلطان محمد شاہ نے نرمی سے فرمایا رحمت کر کے کہ دیکھو ناندی جو ہے وہ ہریش چندر کے زمانے سے ہماری پرانی کا چلی آتی ہے, اس کو بند کرنے کا تمہارا کوئی رائٹ نہیں. وہ میرا کھانا ہے, میری مہمانی ہے. ناندی جو ہے وہ ہمارے مذہب کے اندر ایک بڑی اتم سیوا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو چیز گھر میں نہیں کھائی جاتی وہ چلو جمع خانے بھیج دو. الحمدللہ ادھر ایسا نہیں ہوتا ہوگا, کیونکہ آپ ابھی نئی کنٹری میں آئے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں. ایسی غریبی نہیں کہ جیسے انڈیا, پاکستان یا افریقہ میں آج سے 50 برس پہلے تھی.
ناندی ہمیشہ اچھی چیز ہونی چاہیے، اچھی چیز وہ مولا کو کھلاؤ جو بیسٹ ہے. اور ہمارے دینانوں میں ایسا ہی ہے کہ اچھا ماسی آچھے رو دیجیے. اچھا یعنی سفید، سفید یعنی بیوٹیفل، اچھی چیز، کوالٹی. اس میں سے جو اچھا ہوگا اس میں سے بھی اچھا دو، بیسٹ میں سے بھی بیسٹ نکال کے دو. تو ناندی ہماری پرنالی کا ہے، وہ شاہ پیر کی مہمانی ہے اور اس کے اندر ہمارا دھرم سمایا ہوا ہے. اسی طرح سے امام سلطان محمد شاہ نے زنجبار کے جماعت خانے کے اندر بیٹھ کے یہ سارا سسٹم اپنے جماعت خانے کا اس نے بنا کے دیا، کمپلیٹ سسٹم. افریقہ کی جو سسٹم ہے وہ امام سلطان محمد شاہ کی بنائی ہوئی ہے. اس کے اندر بھید ہیں. میں بہت سی ڈیٹیلز میں نے آپ کو عرض کی نہیں کہتا کیونکہ وقت نہیں، مگر ایک دو باتیں ضرور اور کہوں گا. مثال کے طور پہ ہم جب گھٹ پاٹ نکالتے ہیں کے اندر لیڈروں کو، ٹائٹل والوں کو بٹھانے کے کارن سے گھٹ پاٹ کے ٹھام ادھر سے اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں سائڈ میں، بعض دفعہ تو پیچھے چلے جاتا ہے. یعنی ہم کو لیڈروں کی، قوم کے وڈیلوں کی یا ٹائٹل والوں کی سیٹ زیادہ امپورٹنٹ لگی گھٹ پاٹ سے. اگر یہ بات ہے تو ہم بہت بڑی غلطی نہیں بلکہ گناہ کر رہے ہیں. ہمارے مذہب کی جتنی بھی ظاہرہ عبادت ہے بیت الخیال کو چھوڑ کے، ان تمام عبادتوں میں انکلوڈنگ ہماری 3 وقت کی جو دعا ہے، دعا سے بھی گھٹ پاٹ کا درجہ اونچا ہے. دعا ہم ہر روز پڑھتے ہیں اور گھٹ پاٹ ویک میں 1 دفعہ یا جس دن ہولی تالی کا آئے. یہ خود امام نے سیٹنگ کیا کہ جس دن میرا تالی کا آوے اس دن نیاز نکالو. اور پھر اس چیز کو زنجبار کے اندر جب کانسٹیٹیوشن بنا، پہلا کانسٹیٹیوشن بنا 1905 کے اندر، تو یہ بات کانسٹیٹیوشن میں ڈالی گئی کہ امام کے تالی کے دن گھٹ پاٹ نکالا جائے. تو گھٹ پاٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اتم کریا ہے. بہت سے لوگ گھٹ پاٹ کی پیالی لے کے ایسا ہاتھ میں بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہے. امام لکڑی لے کے جماعت میں گھومتے تھے، جماعت نیاز پیے. خود مکھی ایسا لے کے بہت دیر تک دعائیں مانگتا رہا. دوسرے دن امام نے فرمان کیا کہ تم نیاز کی پیالی ہاتھ میں لے کے کیا مانگتے ہو؟ تو مکھی نے کہا خدا ہم دعا مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہو؟ کہ یا مولا اولاد میں برکت دے، روزی کمائی میں برکت دے، ایمان سلامت رکھ، وغیرہ وغیرہ. مولا فرمایا ہر آدمی ایسی لمبی دعائیں مانگے گا تو اتنے بہت یہ 2000 آدمی نیاز کبھی پیئیں گے. اور وہ زمانے میں لائن اور کیو تو تھی نہیں، سب اٹھ کے بھاگتے تھے. تو امام نے فرمایا دیکھو جب تم نیاز پینے جاتے ہو یہ نور کا پانی ہے، یہ نور کا پانی ہے، تمہارا دل صاف کرتا ہے. نیاز کی پیالی اٹھا کے تم مانگو یا مولا مجھ کو حقیقت کی سمجھ دے. نیاز پیو، اتنا مانگو. مولا فرمایا دین دنیا کی سب مرادیں اس میں آ گئیں. اگر تم کو حقیقتی سمجھ ہوگی گناہ نہیں کرو گے، اگر حقیقتی سمجھ ہوگی کسی کا خراب برا نہیں کرو گے، حقیقتی سمجھ ہوگی اپنے مذہب کے اوپر اچھے رہو گے، حقیقتی سمجھ ہوگی اپنی ڈیوٹی پوری کرو گے، حقیقتی سمجھ ہوگی میری عبادت کرو گے اور میرا دیدار پاؤ گے. سب کچھ آ گیا. تو اس دن سے یہ نیاز کی پیالی اٹھا کے تو ایسا مانگنا جاتا تھا. اس کے بہت برس بعد بمبئی کے اندر بھی ہمارے ایک مشنری نے صاحب کو یہ پوچھا تھا خدا نیاز کی پیالی اٹھاتے وقت لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. مولا فرمایا یہی چیز کہ نیاز پیتے وقت تم حقیقتی سمجھ کی دعا مانگو. کئی لوگ مولا نے دیکھے نیاز کی پیالی خالی ہو جائے نا تو اس میں انگلی ڈال کے آنکھوں کو لگا
ماں باپ نے اس سے منع کیا ہے. ماں باپ فرمایا اس میں کیا ہے کہ تم نیاز کی پیالی کو آنکھوں سے لگاتے ہو. تم نے نیاز پیا, نور کا پانی پیا, تمہارا دل صاف ہوا, خدا نے تمہارے اوپر رحمت کی, اب واپس انگلی ڈال کے تم آنکھوں کو لگاتے ہو, اس کا کوئی معنی نہیں. تو ایسی ہماری ٹریڈیشنز بہت تھی. جبھی نیاز پینے کے لیے, یہ امام سلطان محمد شاہ کی حاضری کی بات کرتا ہوں, نیاز تیار ہو گئی, جماعت کھڑی ہوئی تو مکھی کامڑیا دونوں کھڑے ہوئے, اور اوپر تو بھائیوں کے اندر بھی مکھیا نہیں کامڑیوں کا یہی تھا کہ بھائی مکھی کامڑیا دونوں اٹھے, نیاز کیے. مولا نے فرمان کیا دونوں مکھی کامڑیا ساتھ مت اٹھو, گادی خالی مت چھوڑو. گادی کے اوپر ایک جن بیٹھے, مکھی جا کے نیاز پی کے آوے, اس کے بعد پھر کامڑیا جاوے, یعنی اسی وقت جاوے یا بعد میں جاوے, لیکن دونوں ساتھ اٹھ کے نیاز نہ پیئے. مجھے ایک بات اور یاد آ گئی, سلیمان شمار مکھی تھا کلکتہ کا, اور مولا باپا ادھر بمبئی کے اندر آئے, کلکتہ کا پروگرام نہیں تھا, بہت برسوں سے امام کلکتہ نہیں گئے. کامڑیا کا نام میں بھول گیا ہوں, کبھی یاد آ گیا ابھی تو میں آپ کو بول دوں گا. مکھی کامڑیا دونوں کو جماعت نے عرض کی کہ آپ جاؤ مولا کے پاس, عرض کرو کہ خداوند بہت برسوں سے تم ہمارے پاس نہیں آیا. تو مکھی کامڑیا دونوں کلکتہ سے بمبئی آیا. حسن آباد کے اندر کلکتہ جماعت کی مہمانی رکھی, مولا آ کے بیٹھا تو مولا کے ساتھ سبزی مشنری تھے. کیا خداوند یہ کلکتہ کے مکھی کامڑیا امام کے حضور میں ہماری ایک اور پرانالیکا کی بات آ گئی, ممکن ہے ہمارے میں سے یہ ہمارے مکھی کامڑیا عملداری کچھ ہیں, آپ میں سے کوئی فیوچر میں مکھی کامڑیا بنیں گے تو ایک بات کہہ دوں, جب بھی امام کے حضور میں مہمانیاں ہوتی ہیں تو مکھی کامڑیا کھڑے رہتے ہیں. مکھی کو مولا کی رائٹ سائڈ میں کھڑا رہنا چاہیے, کامڑیا کو مولا کی لیفٹ سائڈ میں کھڑا رہنا چاہیے. اور اگر مکھیانی کامڑیانی کو کھڑا کرنا ہی ہے, حالانکہ ہماری پرانالیکا میں نہیں ہے, ان کو تو بیٹھے رہنا چاہیے, لیکن کبھی کھڑا کرنا ہی ہے تو مکھیانی رائٹ سائڈ میں آوے, کامڑیانی لیفٹ سائڈ میں آوے. ابھی میں نے دیکھا کہ دونوں مکھی کامڑیا لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے اور ادھر کوئی بھی نہیں تھا. پھر بعد میں مکھیانی کامڑیانی آ گئی. تو امام کے حضور میں یہ مکھی اور کامڑیا لیفٹ میں جو کھڑے رہتے ہیں وہ صرف شوبھا کے لیے نہیں, یا وہ باڈی گارڈ کے طور پہ کھڑے نہیں ہوتے. ان کا فرض یہ ہے کہ جس آدمی کی مہمانی آتی ہے وہ مولا کو بولے خداوند یہ فلانا آدمی ہے, انٹروڈکشن کرانے کے لیے. یہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ مکھی کامڑیا یا مکھی یا کامڑیا دونوں میں سے جو جانتا ہوئے تو کہتا ہے جب کسی کی مہمانی آوے, خداوند یہ مشنری ہے, خداوند یہ فلانی منڈلی کا مکھی ہے, خداوند یہ ہماری کاؤنسل کا ممبر ہے, خداوند یہ ادھر کا بہت بڑا ویپاری ہے, خداوند یہ جماعت کی بہت سیوا کرتا ہے. اس قسم کی انٹروڈکشن مولا کے ساتھ ہوتی ہے. سبزی مشنری نے اس وقت یہ کام اس کو دیا گیا تھا. مکھی حسن لال جی کھڑے تھے, کہنے لگا مولا یہ دونوں نے یہ مہمانی رکھی ہے کلکتہ جماعت کی طرف سے, یہ مکھی کامڑیا. مکھی کامڑیا جی خدا ہم تمہاری مہمانی قبول نہیں کرتا. ارے امام کبھی مہمانی ریفیوز نہیں کرتا, ہم تمہاری مہمانی قبول نہیں کرتا. تم دونوں میری گادی چھوڑ کے کیسے آئے؟ خداوند آپ کو عرض کرنے کے لیے, ہم نہیں سنے گا, تم دونوں واپس جاؤ. پاؤں پڑے خداوند ہماری عرض کو سنو, بالکل نہیں. اٹھ گیا مولا, تم واپس جاؤ, کلکتہ جا کے تمہارے میں سے ایک جن واپس آ گئے, ایک جن ادھر ہے. تم میری گادی کو چھوڑ کے کیوں آئے؟ کبھی کبھی میں نے یہ بھی دیکھا ہے, پروڑیے جماعت خانے کے اندر مکھی کامڑیا جو پروڑیے کے مکھی کامڑیا بیت الخیال کے, تو بیچاروں کو آنا پڑتا ہے 3 بجے. 3 بجے آتے ہیں, مکھی کامڑیا بیٹھے ہوتے ہیں. جب بتیاں بند ہوتی ہیں نا تو چائے پینے کے لیے دونوں مکھی کامڑیا اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے.
گاڑی حاضر امام کی خالی نہیں رہنی چاہیے. زنجبار کے جماعت خانے کے اندر مکھی کامڑیا اٹھ کے جب اپنی آگ پینے کے لیے گئے, اس دن مولا کچھ بولا نہیں, لیکن دوسرے دن فرمان کیا, دیکھو ہماری گاڑی کبھی خالی مت چھوڑو, ایک جن جالے وہ واپس آئے پھر دوسرا جائے. اور اگر مکھی یا کامڑیا دونوں میں سے ایک کو کوئی لمبے ٹائم تک کے لیے باہر جانا ہے, یعنی وہ چلا گیا اور شام تک واپس خلاص ہونے تک واپس نہیں آیا, تب امام باپ فرمایا کاؤنسل کا ایک ممبر اس کے پاس بیٹھے. مکھی اگر چلا گیا تو کامڑیا مکھی کی جگہ بیٹھے اور کامڑیا کی جگہ کے اوپر ایک عملداری بیٹھے, اور اگر کامڑیا چلا گیا ہے تو مکھی کسی عملداری کو بلا کے کامڑیا کی جگہ پہ بٹھائے. یہ چیز فرمان ہے, بعد میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, افریقہ کے کانسٹیٹیوشن میں داخل کی گئی. یہ ٹریڈیشنز کی بات کرتا ہوں, یہ مذہبی پرنسپل نہیں ہے, یہ مذہب کا فاؤنڈیشن سدھانت نہیں ہے, لیکن ہمارے مذہب کی ٹریڈیشن ہے. ایک دفعہ امام واڑی کے جماعت خانے کے اندر بہت آدمی تھے, 25-30 ہزار آدمی کی میزنی تھی, اسپیشل بات تھی. مولا اترے. ابھی ہوا یہ کہ مولا کی حاضری میں ہی بمبئی میں 2 دن پہلے ہماری جو میجر ماں تھی, والنٹیئر کور کی, لیڈیز والنٹیئر کور کی, اس کا ہسبینڈ گزر گیا. خاوند گزر گیا, میجر ماں تھی, حاضر امام کے حضور میں ڈیوٹی دینی ہے, مولا کی 15 منی ہے, تو اس بیچاری نے سوگ تو نہیں منایا, مگر سوگ ظاہر کرنے کے لیے وہ پچھیڑی کی جو کور کی پٹی, لیڈیز والنٹیئر کی پٹی نکال کے کالی پٹی ڈالی. ابھی میجر ماں تھی, اس کے لیے سب سے پہلے کھڑی تھی. مولا جب جیسے ہی گاڑی میں اترے, بینڈ نے اپنی نور رسول اللہ بولا, سلامی ختم ہوئی, اور میجر ماں نے سلیوٹ دیا. ماں باپ نے جواب نہیں دیا. ماں باپ نے مکھی کامڑیا کو فرمایا کہ اس نے یہ کالی پٹی کیوں پہنی ہے؟ تو فوراً کیپٹن ماں آگے آ کے کہتی ہے, خداوند, وہ بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگی, کیپٹن ماں, خداوند, اس کا ہسبینڈ گزر, اس کا دھنی گزر گیا. میں نے فرمایا دھنی گزر گیا؟ خدا, دھنی کا دھنی گزر گیا, وہ بھی جیتا ہے. یعنی دھنی کا دھنی تو جیتا ہے نا, یعنی حضرت امام کو جیتا ہے جو دھنی کا بھی دھنی ہے. ماں باپ نے تخت کے اوپر بیٹھ کے فرمایا, کالا رنگ عباسیوں کا تھا, عباسی خلافت کا رنگ کالا تھا, وہ ہمارے دشمنوں کا رنگ ہے. اسماعیلی مذہب کے اندر کالا رنگ ہماری روایت, ہماری ٹریڈیشن کے ورودھ ہے. 25% آدمیوں نے, بھائیوں نے کالا رنگ پہنا ہے. خصوصاً کر کے جماعت خانے کے اندر کبھی بھی کالا وسطر پہن کے کبھی مت آؤ, کبھی. ایک آدمی نے اپنی مہمانی میں اومیگا گھڑیال اسپیشلی ڈائمنڈ اسٹڈ کیے ہوئے لے کے آیا. 25-30 برس پہلے آج کل کی خوبصورت یہ پٹے اور اسٹرپس نہیں ہوتے تھے, مگر ایک کالے چمڑے کا پٹا تھا. مولا نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا, تو فرمایا اس کو اٹھا لو, اس کا پٹا کالا ہے, ہم نہیں لے گا. نہیں لیا. اے جی گلی ناوستر ویگے واری, اے گر برہمایا سن پیری نو جائیے, تیسی دیو لوک
رنگ پہننے سے جو فرشتے ہیں وہ تمہارے سے دور ہٹ جاتے ہیں، جنان میں ہے۔ کالا رنگ، کالا وسطر، اور وہ بھی جمع خانے کے اندر پہن کے آنا ہماری ٹریڈیشن کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اماموں نے ہمیں بہت سی چیزیں فرمائی، مشنریوں کے پاس سے، ولیوں کے پاس سے ہم ان چیزوں کو سن سن کے پوچھتے ہیں۔ جب بھی جماعت خانے کے اندر آتے ہیں، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے کہ آؤ دینداروں تو 2 4 5 منٹ پہلے آؤ، آ کے دعا کراؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے استغفر اللہ کی ایک تسبیح نکالو، یا مولا میرے گناہ معاف کر دے، تو رحم رحیمی بادشاہ ہے، مجھ کو گناہوں سے بچا، ایسی دعائیں مانگو۔ کبھی خدا نہ کرے کبھی آپ کو بزنس کی، پیسے کی کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے مولا کے حضور میں عاجزی کرو، یا مولا تنگ ہوں، پرابلم ہے، مدد کر، برکت دے، ایسی دعائیں مانگو۔ دعا پڑھنے سے پہلے ایسی ایک دو تسبیحیں نکالو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے مذہب کی ٹریڈیشن ہے۔ جمع خانے کے اندر ایک اور بات کے لیے جو خود یہ حاضر امام نے بھی فرمائی، 6 برس پہلے مولا الیگزینڈر ہال کے اندر آئے تھے لندن میں، اس وقت ماں باپ نے ڈریسز کے لیے فرمان کیے۔ ہمارے مذہب کا جو اصول اور پرنسپل ہے وہ اور چیز ہے، لیکن اس کے اوپر ہم جو پریکٹس کرتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ یہی جو پریکٹس ہوتی ہے نا وہ ہماری ٹریڈیشن بن جاتی ہے۔ مولانا حاضر امام نے فرمایا مریادہ والے کپڑے پہن کے جماعت خانے کے اندر آؤ۔ مریادہ ہم خود اس کو جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ آپ تو مولا کی رحمت سے ادھر مجبور ہیں، ٹھنڈی کلائمیٹ کے کارن سے مجھے معلوم نہیں کہ جون جولائی میں آپ کس طرح آتے ہیں، لیکن ابھی کچھ تھوڑا افریقہ اور پاکستان انڈیا کے اندر پھیلا جا رہا ہے۔ کوٹ کے بغیر، پتلون کے اندر قمیض، آدھی بھی نہیں باں ہوتی ہے، اور مرد لوگ چلے آتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ چیز ایک شرم جنک بات ہے۔ رسول اللہ کے زمانے کے اندر لوگ غریب تھے، کپڑا نہیں تھا، مگر ہم جماعت خانے میں یوں ہی چلے آتے ہیں۔ بائیوں کے اندر بھی سلیو لیس بلاؤزز ہوتے ہیں، یا سلیو لیس ان کی فراکس اور ڈریسز ہوتے ہیں۔ بعض ایسی شارٹ فراک اتنی بھی ہوتی ہیں کم کہ نظر نیچی ہو جاتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن یہ ایک گناہ کی بات ہو جاتی ہے کہ اگر ہم جمع خانے کے اندر ایسی قسم کے اوفینسو ڈریس پہن کے آتے ہیں، مذہب کرنے کمانے کے لیے آتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت ہمارا ڈریس بہت حلیمی والا، مریادہ والا، رسپیکٹ والا۔ آپ نے ماتا سلامت کو، سلطان محمد شاہ کی بیگم کو دیکھا، ہماری اس بیگم سلیمہ کو دیکھا، دیکھو فوٹو میں بھی دیکھو کس طرح بیٹھتی ہے۔ اس نے کبھی پہنا ہے ایسا سلیو لیس کٹ کا کوئی بلاؤز؟ اس کے پہننے، ساڑی پہننے، کپڑے پہننے کا ڈھنگ دیکھا، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ دیکھا۔ جماعت خانہ ایک ادب کی جگہ ہے، نورانی جگہ ہے۔ اگر جماعت خانے میں ہمارا ادب نہیں تو دنیا میں اور اس سے اونچی کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہم ادب کریں گے یا رسپیکٹ کریں گے؟ بہت سے لوگ جماعت خانے کے اندر دعا پڑی جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے، اور جنان یا فرمان بولا جاتا ہے، بیچارے تھک جاتے ہیں تو پاؤں لمبے کر کے سامنے ایسے تاکہ کرتے، جس طرف تم سجدہ کرتے ہو اس طرف تم اپنے پاؤں کرتے۔ اس سے زیادہ ڈس ریسپیکٹ انسلٹ بیہیویئر کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری ٹریڈیشنز یہ ہیں، ہم چھوٹی عمر سے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ یالی باپا کا گھر ہے، اور سچ مچ یہ یالی باپا کا گھر ہے۔ اس گھر کے اندر یالی باپا ہر وقت بیٹھا ہے۔ یہ تو بھاڑے کے کرائے کے ہوتے ہیں تو چلو بھائی رات کو بلینکٹ وغیرہ کی طرح، بسترے کی طرح جیسے ہم لپیٹتے ہیں تو کارپیٹ لپیٹ کے لے گئے، خالی کر دیا، اسکول ہو گیا، وہ جدی بات ہو گئی۔ دن کے وقت وہ جماعت خانہ نہیں رہا، مگر جب تک جماعت خانہ ہے
تب تک دیندار ہو، اس کی بہت رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر گھٹنے اٹھا کے بیٹھنے کو منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے کہ تم لمبے پاؤں کرو۔ رسول کی حدیثیں اس کے لیے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ بوڑھے آدمی بہت سے تھک جاتے ہیں، کبھی سچ مچ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو تو اپنے آسن کو، پوزیشن کو بدلا ڈالو، سرکولیشن فری ہو جائے گا۔ کبھی واقعی بہت تکلیف ہے تو اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، لیکن پاؤں لمبے مت کرو دیندارو، کبھی بھی نہیں۔ اور اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، یہ ہماری ٹریڈیشنز میں آتا ہے۔ ہماری ٹریڈیشنز میں اور کئی چیزیں آتی ہیں۔ مکھی کامڑیا باہر نکلتے ہیں گاؤں کے اندر، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ کاؤنسل کے ممبرز نکلتے ہیں، وڈیل نکلتے ہیں، مشنری نکلتے ہیں، دھارمک ٹیچرز نکلتے ہیں، ماموں نکلتے ہیں، پھوا آیا، چاچا آیا، یہ سب ہمارے جو قوم کے اور کٹمب کے وڈیل ہیں، ہم ان کو یادی کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں، ہم ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے ہمارا خراب بیہیویئر نہیں ہوتا، ان کے سامنے ہم سگریٹ نہیں پیتے، ان کے سامنے ہم بھونڈی باتیں نہیں کرتے، ان کے سامنے ہم جوک وغیرہ نہیں کرتے۔ یہ ایسٹرن ٹریڈیشن کی چیزیں ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو رکھنا ہے۔ یہاں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں یورپ میں، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کا حال دن بدن خراب ہو رہا ہے۔ بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مات پتا کی درکار نہیں ہوتی، اور ہم مات پتا کے لیے جان دے دیتے ہیں، ہم مات پتا کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں، مات پتا کو آخری دم تک سیوا کر کے راضی رکھتے ہیں۔ یہ ہماری پرانالی کا ہے، ایسٹرن کلچر ہے ہمارا، اور حضرت امام فرمایا کہ تم اس کو قائم رکھو، نہیں تو کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے بھی کینیڈین کی طرح اس طرح کی حالت کر لی کہ بھائی 15-16 سال کا بچہ ہوا اور چلا پیٹی بسترا لے کے نکل گیا اور مات پتا اکیلے رہ گئے، یا اس نے شادی کر دی اور مات پتا کو باہر نکال دیا۔ کبھی اس طرح ہوا تو ہماری قوم بھی آہستہ 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 کمزور ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ ہماری قوم میں سے بہت سے لوگ نکل جائیں گے، غیر قوم کے اندر چلے جائیں گے، یا بالکل فیتھ لیس بن جائیں گے۔ ہم اس پوزیشن کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ امام نہیں چاہتے کہ فیوچر کے اندر ہماری قوم کی جو اسٹرینتھ ہے، ہماری قوم کی جو یونیٹی ہے، ہماری قوم کی جو اینٹیٹی ہے وہ خراب ہو جاوے۔ ہم چھن بن ہونا نہیں چاہتے، ہم ایک یونٹ بن کے رہنا چاہتے ہیں، اور ہم اس چیز کو نبھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے نبھانا چاہتے ہیں کہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کا تعلق ہماری ایسٹرن پرانالی کا ٹریڈیشنز کے ساتھ چالو رہے، قائم رہے۔ پرانی کلچر اور پرانی ٹریڈیشنز کے ساتھ ایک لنک روپی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ بھاشا ہے۔ This word was delivered in Canada, Don Mills Jamaat Khana in Betul Khial on the 7th of October 1979. میں نے ڈنڈاس میں وائز کی، ایک پرانا دوست مجھے کہتا ہے میرے بچے کو ملے، میں بولا نہیں، تو وہ گیا ڈھونڈ کے لے کے آیا، 10 برس کا لڑکا تھا، ٹھیک ہے، ہی از اوور اولڈ مشنری، اولڈ فرینڈ، مجھے کہتا ہائے، میں نے کہا ہائے کیا ہے؟ ارے بچوں کو یادی مدد سکھاؤ، ہائے ہائے کرنا کیا سکھایا؟ ہائے ہائے تو سوگ اور غم کی نشانی ہے۔ کوئی مر گیا ہے تو کہتے ہیں ہائے ہائے مر گیا۔ یہ ہمارا کلچر نہیں، یہ ہماری ٹریڈیشن نہیں۔ بچوں کو یادی مدد سکھاؤ، ان لوگوں کو اپنی بھاشا سکھاؤ۔ انگلش تو سیکھنے والے ہی ہیں اسکول میں جا کے، لیکن گھر کے اندر گجراتی یا کچھی بولو۔ اپنی زبان ہونی چاہیے، نہیں تو لنک ٹوٹ جائے گی۔ ابھی یہ بچے باہر سامنے بیٹھے ہیں، خیر میں تو ہندوستانی بول رہا ہوں، لیکن کوئی گجراتی یا کچھی بولنے والا ہو تو بھی اگر بچے نہیں سمجھے تو فائدہ کیا ہے؟ ادھر چائنیز لوگ 100 برس سے رہتے ہیں، گھر میں چائنیز بولتے ہیں۔ ونکوور کی تائز کے اندر 125 سال سے سکھ لوگ رہتے ہیں،
40,000 सिंगे हैं, 40,000। अभी तक वो पंजाबी नहीं छोड़ी उन्होंने। दाढ़ी पगड़ी निकल गई बहुत से सिंगों की, मगर पंजाबी बोलते हैं, भाषा उनकी पुरानी है। इधर बहुत से ग्रीक हैं, वो ग्रीक बोलते हैं। 50-50 साल से इटालियन रहते हैं, उनके बच्चे इटालियन नहीं भूले। तो हम अगर अपनी प्रणाली का भूल गए, हम अगर अपना पुराना कल्चर भूल गए, जिसको मौलाना हजरत इमाम कायम रखना चाहते हैं ताकि हमारी कौम की एंटिटी यूनिटी कायम रहे, तो अगर ऐसा न हुआ तो दीनदारों फ्यूचर के अंदर हमें बड़ी तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। हमारे यहाँ हम इस्लाम में के एक भाग हैं और खसूसन इस्माइली हैं। हम मुसलमान जरूर हैं, लेकिन हमें इस्माइली होने पे ज्यादा फख्र है। इसलिए फख्र है कि हम मुसलमान भी हैं और हमारे पास इमाम होने के कारण से इस्माइली मजहब हमें मिला हुआ है। हमें अपने मजहब के ऊपर फख्र करना चाहिए और अपने आप को कभी इस डर में यहां मत रखो। कहीं भी अपने आप को छुपाने की इन मुल्कों में जरूरत नहीं। हमें इसमें कोई शर्म नहीं कि हम कहें हम इस्माइली हैं, आगा खान के मुरीद हैं। अगर कोई क्वेश्चन करता है उसके जवाब नहीं दे सकते, किसी मिशनरी वजीर वगैरह को पूछ के दूसरे दिन उसको जवाब दो। अपने मजहब की किताबें पढ़ के तैयार करो अपने आप को, ताकि हर किस्म का सामना करके जवाब देना चाहिए। हमारे मजहब के जो उसूल हैं, जैसे कि मैंने कहा सिद्धांत है, सिद्धांत के उपरांत हमारे मजहब की ट्रेडिशंस जो हैं उनमें ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जो हमारे मौला के फरमानों के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ आप हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है, मैं खाली कल्पना करता हूं, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होता हो कि आप लोग जब गोश्त वगैरह लेने जाते हैं तो मुसलमान होने की हैसियत से आपका ये फर्ज है कि वो गोश्त हलाल गोश्त होना चाहिए। आप पूछो जिस जगह से खरीदते हो कि हलाल है। अगर आपको हलाल गोश्त 5-25 सेंट महंगा पड़ता है तो वो ज्यादा अच्छा, कमती खाओ मगर हलाल गोश्त खाओ। और ब्रेड भी वो खाओ कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर लार्ड यूज नहीं किया हुआ। हमारे मजहब के अंदर पोर्क और पोर्क की जितनी भी चीजें हैं सब हराम है। उस जगह के ऊपर के जहां पोर्क यूज होता है और सर्व होता है, उस जगह के या उसी छुरी के साथ लगा हुआ हम दूसरा गोश्त भी कबूल नहीं करते। आपने कभी जीव को देखा? इधर हजारों नहीं लाखों जीव है। ये यहूदी लोग हलाल गोश्त खाते हैं, उसको कोशर कहते हैं। अगर हलाल का नाम ये लोग कैनेडियन या दूसरे नहीं समझते तो आप उनको कहो हमको कोशर चाहिए। कोशर महंगा होता है। कोशर यानी हलाल गोश्त। कोशर के अंदर टुकड़े भी मिलते हैं, कोशर के अंदर मटन और बीफ भी मिलता है, मगर उस तरह से खाओ, कम भी खाओ, मगर अपने मजहब और ईमान को बचाओ। सस्ती चीजें ढूंढ के अपने ईमान को खराब करना, उससे वो ज्यादा अच्छा है कि हम कमती खावें या थोड़ा खावें, मगर हम अच्छी चीज खावें जिससे न हमारा ईमान बिगड़े न हमारे बच्चों का ईमान बिगड़े। छोटे बच्चे अगर घर के अंदर ये देखेंगे कि माँ लेके आई है ऐसी ब्रेड जिसके ऊपर लाड है, उसके ऊपर कौन सा असर पड़ेगा? अगर माता पिता अपने मजहब के ऊपर स्टोच हैं तो बच्चे भी उसके ऊपर स्टोच हो जाते हैं। ये चीज लाजिम है। एक दफा हमारे मिशनरी मरहूम बहुत मशहूर मिशनरी हमीर लाखा सिंध के कोई छोटे गांव में गए। दूसरे दिन एक आदमी के घर में खाने के लिए गए तो उस आदमी ने कहा, मिशनरी साहब मेरे लिए कारण है। क्या है? कहता है मेरा बेटा है वो बीड़ी पीता है, यानी सिगरेट पीता है, तो आप जरा इसको हिदायत करो। बोले अच्छा, मिशनरी का फर्ज है कि अच्छी बातें कहना और हिदायत करना। थोड़ी देर के बाद वो लड़का आया, ए छोरा कुरो तो पढ़े कुरो तो करें, उसके साथ सिंधी के अंदर बातें की। मिशनरी साहब मैं स्कूल में जाता हूँ, ये मेरी क्लास है, ये है, ऐसा करते करते मिशनरी साहब बीड़ी पिए तो सिगरेट पीते हो?
تو کہتا ہے میرا باپ بھی پیتا ہے. ابھی کیا بولے؟ اگر باپ پیتا ہے اور باپ نے اس کو سکھایا تو اس کو منع کون کر سکتا ہے؟ اگر مات پتا دھارمک ہیں، مات پتا روز جماعت خانے آتے ہیں، ماں باپ نیاز صبح اٹھ کے بچوں کو روز پلاتے ہیں اور پلاؤ. ہر روز صبح بچوں کو ناشتہ دینے سے پہلے گھروں کے اندر نیاز پلاؤ. سب گھروں کے اندر نیاز بوتل میں رکھو اور ٹیبل کے اوپر پہلے نیاز ہونا چاہیے. ایک کرسچن فیملی کے اندر میں صبح کا بریک فاسٹ کرنے گیا لندن میں، تو ان کے ٹیبل کے اوپر ہولی واٹر دیکھ کے مجھ کو اپنی جماعت یاد آ گئی. میں بولا دیکھو کرسچن لوگ ہیں، کیتھولکس ہے. تو میں نے جب پوچھا تو کہتے ہیں ہم ہر روز پیتے ہیں، اس کے بغیر کوئی چائے نہیں پی سکتا. یہ تو ہماری ٹریڈیشن ہے. ہر روز اپنے گھر میں بچوں کو صبح اٹھیں، دانت صاف کریں، پہلے ان کے پیٹ میں نیاز ڈالو اور ان کو نیاز ادب سے پینا سکھاؤ. نیاز پینے سے ان کو کہو حقیقتی سمجھ کی دعا مانگے. ان کے اندر سبودھی پیدا ہو رہے ہیں. اگر بچوں کے سامنے ہم اپنے مذہب کو خود پالیں گے تو بچے ہم کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں. ایک دفعہ بڑے جماعت خانے کے اندر جو دار السلام میں ہے، اوپر میں کھڑا تھا، میری آواز تھی. میں نے بڑی عمر میں ایک چیز مولو فادر سے سیکھی، آج تک میں یاد کرتا ہوں. مولو فادر کی آنکھیں خراب تھی تو مجھے آواز دی مشنری صاحب. میں نے بولا جی فادر. مجھے بولا مجھے نیچے لے جاؤ، میرا ہاتھ پکڑ. چلو ہاتھ پکڑ کے میں